learning Quran together. بسمillah الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے ہم سورہ الانعام شروع کر رہے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ سورہ الانعام عقیدہ اور ایمان کے موضوع پر ہے۔ یہ مدنی صورتوں سے مختلف ہے جیسے کہ پہلے گزر چکی ہیں۔ اس میں حج، روزے اور سزاؤں وغیرہ کے احکامات نہیں دیے گئے۔ اسی طرح اس میں یہود اور نصارہ اور منافقوں کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑے اور بنیادی معاملے عقیدہ، توحید اور ایمان پر مشتمل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ انعام ایک ہی بار رات کے وقت مکہ میں اتری، یعنی ہجرت سے پہلے، اور اس کے آس پاس 70,000 فرشتے تھے جن کی تسبیح گونج رہی تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ انعام پہنچانے کے لیے 70,000 فرشتے آئے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ پڑھ کر فرمایا، اس سورت کو پہنچانے والے فرشتوں سے آسمان کا کنارہ بھرا ہوا تھا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل، اور اس نے بنایا، الظلمات والنور، اندھیروں اور روشنی کو۔ الحمدللہ یعنی کامل حمد صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم تخلیق پر اپنی حمد بیان کی ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس بات پر کہ اس نے روشنی اور اندھیروں کو پیدا کیا۔ الظلمات سے مراد حصی اندھیرے بھی ہیں جیسے رات کی تاریکی، اور معنوی اندھیرے بھی مثلاً جہالت، شرک، شک اور غفلت کے اندھیرے، اور اسی طرح نور سے مراد حصی روشنی بھی ہے جیسے دن کی روشنی، اور معنوی روشنی بھی جیسے علم، یقین، ایمان اور اطاعت کی روشنی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من الحمد وابلغ الحمد الحمد للہ علی کل حال، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو حمد سے زیادہ پسند نہیں ہے اور سب سے بلیغ حمد الحمد للہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا الحمد سے کی تاکہ ہر کافر اور مسلم کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمام قسم کی تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور ان لوگوں پر حجت قائم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق سے اپنی حمد بیان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ ہی عبادت اور اخلاص کا مستحق ہے۔ ثم الذین کفروا، پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، وہ برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعدلون یعنی وہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ان کی عبادت کرتے ہیں، اگرچہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب ہستیاں ہر لحاظ سے محتاج، فقیر اور ناقص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت آیت 61 سے 63 میں فرمایا، اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے نازل کیا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا تو وہ یقیناً ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ هو الذی، وہی ہے، خلقکم من طین، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ تمہارا اور تمہارے باپ آدم کا مادہ مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی خاک سے جو تمام زمین سے چنی ہوئی تھی اس سے بنایا، اسی لیے ہر جگہ کی مٹی ہونے کے اثر سے انسانوں کی نسل کے رنگ اور طبیعتیں مختلف ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا تو کوئی سانولا، طبیعت کے لحاظ سے کوئی بد مزاج سخت خو ہے تو کوئی نیک مزاج اور نرم خو۔ جامع ترمذی 2955۔ ثم قضا، پھر اس نے مقرر کی، اجلاً، ایک مدت مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے مدت مقرر کر دی ہے۔ اس مدت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے امتحان بنا دیا تاکہ وہ جان لے کہ کون سب سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ سورہ ملک آیت 2۔
وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور ایک مدت مقرر ہے عندہ اس کے پاس. مراد آخرت ہے. انسان اس دنیا سے آخرت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے فنا ہونے کا بھی وقت مقرر کر دیا ہے جس کا علم اسی کو ہے. اس آیت میں عندہ سے مراد قیامت کا علم اور مدت ہے. ثم انتم تمترون پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے وعدوں، اس کی وارننگز اور اس کے جزا اور سزا میں شک کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ اور وہی ہے اللہ، فی السماوات وفی الارض آسمانوں میں اور زمین میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں معبود ہے. مراد ہے کہ آسمان اور زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی توحید کے قائل ہیں اور اسی کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں اور اسی سے شوق اور ڈر سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، سوائے کافر جنوں اور سرداروں کے جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں. فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہی کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے. سورہ زخرف 84. یعنی اللہ تعالیٰ ہی آسمان والوں یعنی مقرب فرشتوں اور زمین والوں کا معبود ہے. یعلم وہ جانتا ہے سرکم تمہارا پوشیدہ وجہرکم اور تمہارا ظاہر، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تکسبون جو کچھ تم کماتے ہو. اللہ تعالیٰ سے تمہاری کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، سو تمہارے رب ہی کا حق ہے کہ تم اس کی حمد کرو اور تم پر اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت واجب ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور باطن اور تمام اعمال کو بھی جانتا ہے، لہٰذا اس کی نافرمانی سے بچو اور ایسے اعمال میں رغبت کرو جو تمہیں اس کے قریب کر دیں اور اس کی رحمت کا مستحق بنا دیں، اور ایسے اعمال سے بچو جو تمہیں اس سے اور اس کی رحمت سے دور کر دیں. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے، یعنی وہ تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہے، یعنی ان کے خیر اور شر کو وہ تمہیں اس کے مطابق جزا دے گا. وَمَا تَأْتِهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس من آیاتن کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا مگر وہ ہیں اس سے معرضین اعراض کرنے والے. یہ وہ نشانیاں ہیں جو حق کو قبول کرنے اور اس کی پیروی کی دعوت دیتی ہیں. یہاں اس سے مراد قرآن کریم کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان اور قیامت کے دن کی ملاقات پر دلیل ہیں، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ ان آیات کو غور سے نہیں سنتے، ان کے دل کچھ اور کاموں میں مصروف ہیں اور انہوں نے پیٹھ پھیر لی ہے. فقد کذبوا بالحق تو یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آیا. حق جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، حالانکہ حق یہ تھا کہ اس کی پیروی کی جائے اور حق بھیجنے اور اس کے سمجھنے اور پیروی کو آسان کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. فسوفا تو جلد ہی یأتیہم آئیں گی ان کے پاس انباء خبریں ما کانوا بہ یستہزئون اس کی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے جلد ہی انہیں اس کے بارے میں علم ہو جائے گا کہ وہی حقیقت ہے. جو لوگ قیامت کے آنے کا اور جنت اور جہنم کا مذاق اڑا رہے تھے ان کے لیے سخت ڈراوا ہے. الم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں یعنی کیا انہوں نے ان جھٹلانے والوں کو نہیں دیکھا، من قرن پچھلی امتوں میں سے، اور قرن 100 سال کا ہوتا ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے جھٹلانے والی کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا. مکناہم قدرت دی تھی ہم نے انہیں، فی الارض زمین میں، ما لم نمکن لکم جو نہیں قدرت دی ہم نے تمہیں، یعنی ہم نے ان کو وہ مادی قوت دی تھی جو کہ ان مشرکوں کو نہیں دی. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انہیں مال، اولاد اور خوشحالی عطا کی تھی. پچھلی قوموں کی ترقی کا احساس دلایا گیا ہے کہ یہ ترقی بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ اور بھیجا ہم نے آسمان کو، علیہم ان پر، مدراراً بہت برسنے والا، وجعلنا اور بنائی ہم نے، الانہارا تجری من تحتہم نہریں جو بہتی تھیں ان کے نیچے سے. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کے وافر اسباب نہروں کی صورت میں مہیا کیے جن سے پھل، سبزیاں اور اجناس وغیرہ اگتے تھے، مگر انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ان سب کو جھٹلایا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ پھر ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ سب انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا گیا. وَأَنشَأْنَا اور اٹھائیں ہم نے، مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد، قَرْنًا آخَرِينَ دوسری قومیں. اللہ تعالیٰ نے جب گناہوں میں ڈوبی پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تو اس کے بعد اس نے اور قومیں پیدا کی، لہٰذا ان کے واقعات سے سبق حاصل کرو.
वलौ नज़्ज़लना अलैका, और अगर नाजिल करते हम आप पर, किताबन एक किताब, फी किरतासिन कागज़ में, फलमसूहु बिअयदीहिम जिसे वो अपने हाथों से छूते। अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों और मुशरिकों की दुश्मनी की शिद्दत से आगाह किया है कि वो कैसे आयात को समझ सकते हैं। उनका झुठलाना अल्लाह ताला की किताब में नुक्स की वजह से नहीं बल्कि जहालत, जुल्म और ज्यादती की वजह से है। अगर कागजात में लिखा हुआ पैगाम भी आप पर नाजिल करें और वो अपने हाथों से भी छू लें, फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे। लक़ौल अल्लज़ीना कफ़रू, अलबत्ता कहते वो जिन्होंने कुफर किया, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, नहीं है ये मगर खुला जादू। यानी काफिर जुल्म और ज्यादती की बिना पर ये कहेंगे कि ये तो खुला जादू है। मुजाहिद रहमतुल्लाह ने कहा वो कुरान को देखते थे और तस्दीक नहीं करते थे। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लौला उन्जिला, क्यों नहीं उतारा गया, अलैहि मलकुन, इस पर कोई फरिश्ता। मुशरिक कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल हुआ जो इस काम में उसकी मदद करता। वलौ अंजलना मलकन, और अगर हम कोई फरिश्ता नाजिल कर देते, लकुजिया, तो फैसला कर दिया जाता, अल अमरु, मामले का, सुम्मा ला युनजरून, फिर वो मोहलत ना दिए जाते। यानी अगर हम फरिश्ते को नाजिल करते तो ये ईमान हक को पहचानने की बुनियाद पर नहीं होता, बल्कि ऐसा ईमान होता जो मुशाहिदे की बुनियाद पर होता, क्योंकि गैब का पर्दा फट जाता और ईमान तो गैब पर ही लाना है। ऐसा ईमान फिर फायदा नहीं देता और फौरन ही नाम मानने वालों की हलाकत का फैसला हो जाता। लिहाजा अगर वो गौर करें तो फरिश्ते उतारने का मुतालबा उनके लिए बहुत ही बुरा है। वलौ जअलनाहु मलकन, और अगर हम उसे फरिश्ता बनाते, लजअलनाहु रजुलन, तो हम जरूर उसको भी आदमी बनाते, यानी फरिश्ते को भी इंसानी शक्ल में उतारते, क्योंकि इंसान किसी और शक्ल में उसे नहीं देख सकते। मसलन फरिश्ते या जिन्नात वगैरह को इंसान नहीं देख सकते। वला लबसना, और मुश्तबा कर देते हम, अलैहिम उन पर, मा यलबिसून, जो वो शुबा करते हैं। काफिरों की राय के मुताबिक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरिश्ता भेजते तो उसे इंसान की सूरत इख्तियार करनी पड़ती, इसलिए कि इंसान फरिश्ते को उसकी असली शक्ल में नहीं देख सकते, और आदमी की शक्ल में भेजने की सूरत में फिर काफिर कहते कि ये फरिश्ता नहीं है, ये तो आदमी है, और दोबारा उसी शुबे में पड़ जाते जिसमें पहले थे। वलकदिस्तुहज़िअ, और बिला शुबा मजाक उड़ाया गया, बिरुसुलिन, कई रसूलों का, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए ये कहा गया कि आपसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया, इसलिए आप सब्र करें ताकि आपके दिल से गम दूर हो जाए। झुठलाने वालों और मजाक उड़ाने वालों के दिलों को झंझोड़ा है ताकि वो तारीख से इबरत हासिल करें। फहाका, तो घेर लिया, बिल्लज़ीना सखिरु मिनहुम, उन लोगों को जिन्होंने मजाक उड़ाया उनमें से, माकानु बिही यस्तहज़िऊन, उसी ने जिसका वो मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की है। जो लोग भी इन बातों का मजाक उड़ाते थे उन्हें उसी अजाब ने घेर लिया और हलाक कर दिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे। आज के लिए इतना ही। दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, हमारी गलतियों को, ताहियों को माफ़ फरमा कर हमारी इस्लाह फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।